یہ کیسے اپنے رزق کا انتظام کرے گا؟ تو حاجی صاحب نے اس کتے کو وہی پڑا رہنے دیا اور خود بیٹھ گئے آرام سے. کہ انہوں نے یعنی اللہ کے ساتھ ایک طرح سے رابطہ قائم کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میرا رب اس کو رزق دیتا ہے تو کس توسط میں دیتا ہے. کتے نے جو بوٹی اگلی تھی، بیمار کتے نے، وہ صحت مند کتے نے اس بوٹی کو اپنے منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، چبانے کے بعد نرم کیا اور پھر اس بیمار کتے کے منہ میں ڈال دی اور وہ کتا کھا گیا. حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے اور اتنا توکل ہو گیا کہ شام کا کھانا کہیں سے آ جاتا، دن کا کہیں سے آ جاتا، توکل پورا ہوتا گیا اور اس طرح ان کی زندگی کے 55 سال گزر گئے. وہ کوئی دعا مانگتے، دعا قبول ہو جاتی، آستانے پہ ہر وقت رش رہنے لگ گیا. حاجی صاحب اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے رہے لیکن ان کا دماغ الجھا رہا. وہ اس بات کو سوچتے رہے کہ یہ پروفیسر مجھے کیا کہہ کے گیا ہے. اور رات ہوئی، حاجی صاحب اپنی عبادت بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھی، لیکن دماغ کہیں الجھا ہوا تھا. ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. آپ نے ایک رخ تو دیکھ لیا لیکن آپ نے دوسرا رخ نہیں دیکھا. آپ نے اس زخمی کتے کو دیکھا اور اس سے توکل سیکھا کہ اللہ نے اس کا انتظام کیسے کیا. لیکن اس کی بجائے اگر آپ صحت مند کتے کو دیکھتے اور یہ سبق حاصل کرتے کہ ہم کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں تو آپ 500 چولہے جو چل رہے تھے وہ کبھی نہ بجھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وائس آف فاطمہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی بہن فاطمہ ایک اور ولاگ کے ساتھ حاضر ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نہ صرف مجھے سنا بلکہ سراہا، اور دن بدن آپ لوگ نہ صرف مجھے سنتے ہیں بلکہ آپ نے میری بات ماننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی کرتے ہیں. اور دوسرا میرے لیے حیرت انگیز واقعہ یہ تھا کہ فیس بک پہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی 30 کے میسج ویوز. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو کسی بھی نئے کام کرنے والے کے لیے بہت 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 خوشی کی بات ہے. اور اس سب میں میرے اللہ کے بعد آپ لوگوں کا کردار ہے، تو میں آپ لوگوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ جب بھی میں رات کو سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو جیسے ہماری عام خواتین کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میری نند نے آج مجھے کیا کہہ دیا، میری ساس نے آج مجھے کیا کہہ دیا، میری بہن نے آج ایسا کیوں کر دیا، میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو میں زمانے، معاشرے اور ارد گرد کے حالات کو نوٹس کرتی ہوں، فوکس کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میں اس کو کس طریقے سے بہتر کر سکتی ہوں. کل میں رات کو بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، تہجد کا ٹائم تھا، اور سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ توکل کس کو کہتے ہیں، ہم توکل کسے کہتے ہیں. جب میں نے سوچا تو مجھے ایک تحریر یاد آئی اس توکل پہ، جو کہ ایک بالکل سچا قصہ ہے، سچا واقعہ ہے. میں اس توکل کا ذکر آپ سے کرنا چاہتی ہوں. ہو سکتا ہے جن کی دل آزاری ہوئی ہو یا جن کو توکل کا اصل مقصد سمجھ میں آنا ہو، ان کو میری بات سے متفق ہو کے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے. میں توکل کا قصہ بالکل سچا بتا رہی ہوں، یہ بات یاد رکھنا. ایک حاجی صاحب تھے، 25 سے 26 سال ان کی عمر تھی. تب وہ لڑکے ہوا کرتے تھے اور حاجی صاحب اس وقت ان کا نام ہوتا تھا، کوئی حاجی صاحب نہیں کہلاتے تھے. تو 25-26 سال کی عمر میں ان کی وراثت میں ان کو ایک فیکٹری ملی جس فیکٹری میں 500 ورکرز کام کرتے تھے. 500 ورکرز کام کرتے تھے اور 500 چولہے چلتے تھے. ایک دن حاجی صاحب اپنی فیکٹری سے گھر جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں ایک کتے کا ایکسیڈنٹ دیکھا جو کہ سڑک پہ پڑا ہوا تھا اور اس کی 3 ٹانگیں زخمی تھی، مطلب کہ ٹوٹ چکی تھی. حاجی صاحب کو جاتے جاتے اس کتے پہ بہت زیادہ رحم آیا اور انہوں نے سوچا کہ چلو میں عذرِ ہمدردی اس کو وینٹی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں اور ڈاکٹر اس کی پٹی مرہم پٹی کر دے گا، بیچارہ اتنی اذیت میں ہے. تو حاجی صاحب نے اس کو اٹھایا اور انفارچونیٹلی جمعے کا وہ وقت تھا اور اس ٹائم پہ کوئی بھی ڈاکٹر ان کو اویلیبل نہ ہو سکا. تو وہ اس کو اٹھا کے اب گھر تو نہیں لے جا سکتے تھے. انہوں نے کہا میں اس کو گودام میں چھوڑ دیتا ہوں، شام کو آؤں گا، ڈاکٹر کوئی اوپن ہوگا تو میں ڈاکٹر کو دکھا دوں گا. تب تک حاجی صاحب اس کو گودام میں لے کے گئے تو شام کو ان کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آیا اور انہوں نے سوچا کہ اس کی حالت تو آلریڈی بڑی خراب ہے، جبڑا اس کا ٹوٹ چکا ہے، پسلیاں اس کی ٹوٹ چکی ہیں، 3 ٹانگیں اس کی بیکار ہیں.
تو اب میں دیکھتا ہوں اللہ اس کو موت دیتا ہے یا اللہ اس کو رزق پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ کیسے اپنا رزق کا انتظام کرے گا، یہ کیسے اپنے رزق کا انتظام کرے گا؟ تو حاجی صاحب نے اس کتے کو وہی پڑا رہنے دیا اور خود بیٹھ گئے آرام سے، کہ انہوں نے یعنی اللہ کے ساتھ ایک طرح سے رابطہ قائم کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر میرا رب اس کو رزق دیتا ہے تو کس توسط پہ دیتا ہے۔ اسی اسنا میں پورا وقت گزر گیا، دن نکل گیا، شام آ گئی، وہ کتا بے ہوش ہو گیا۔ اتنا ہی ٹائم تھا کہ شام کو جس ٹائم میرے رب نے اس کتے کے کھانے کا انتظام کرنا تھا، تو ایک اور بالکل تازہ دم کتا، صحت مند کتا، منہ میں بوٹی لیے ہوئے ان کے گودام میں داخل ہوا۔ جب وہ داخل ہوا تو حاجی صاحب بہت غور سے اس کو دیکھنے لگے۔ جب حاجی صاحب نے غور سے اس کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ کتے نے اپنے پیر سے اس زخمی کتے کو جگایا جو بے ہوش تھا، کیونکہ اس کو تو ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کو جب جگایا تو اس کے منہ میں وہ تازہ دم بوٹی دے دی، ہڈی، وہ چونکہ جبڑا اس کا ٹوٹا ہوا تھا، اس کتے نے اگل دی، کھائی نہیں۔ اب وہ مزیدار قسم کا سینیریو کریٹ ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ سامنے وہ اللہ کی وہ ساری کاروائی چل رہی تھی کہ خوراک کا انتظام میں نے کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، پھر اس نے کیا کیا، کتے نے جو بوٹی اگلی تھی، بیمار کتے نے، وہ صحت مند کتے نے اس بوٹی کو اپنے منہ میں ڈالا، اس کو چبایا، چبانے کے بعد نرم کیا اور پھر اس بیمار کتے کے منہ میں ڈال دی اور وہ کتا کھا گیا۔ اللہ نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد وہ کتا گیا اور اپنی دم کو کہیں سے پانی میں بھگو کے آیا اور اس کتے کے منہ میں دے دی کہ تمہارا پانی کا انتظام بھی ہو گیا۔ چند دن یہ مستقل کے ساتھ چلتا رہا، میرا رب اس کا انتظام کرتا رہا۔ رب نے زندگی لکھی تھی، زندگی بڑھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کے زخم بھی ٹھیک ہونے لگے، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ کتا خود بخود صحت یاب ہو کے نکل گیا۔ اب اس سب سے حاجی صاحب نے توکل سیکھا کہ میرا رب تو بیٹھے بیٹھے کو رزق دے دیتا ہے۔ حاجی صاحب نے اپنی فیکٹری کو تالا لگایا، اس اپنی جگہ پہ آستانہ بنایا اور آستانے میں صرف اللہ 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 کرنے لگے۔ حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اور اتنا توکل ہو گیا کہ شام کا کھانا کہیں سے آ جاتا، دن کا کہیں سے آ جاتا، توکل پورا ہوتا گیا، اور اس طرح ان کی زندگی کے 55 سال گزر گئے۔ وہ کوئی دعا مانگتے، دعا قبول ہو جاتی، آستانے پہ ہر وقت رش رہنے لگ گیا۔ ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے یہی قصہ سنا رہے تھے اپنے جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے، یا آپ سوچ لے جتنے بھی صوفیوں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو یہی قصہ سنا رہے تھے۔ ایک پروفیسر کہیں سے وہاں پہ آ کے بیٹھا تھا۔ جب حاجی صاحب نے یہ پورا قصہ اپنے توکل کا سنایا تو پروفیسر مسکرایا۔ جب وہ مسکرایا تو حاجی صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں تو تمہیں رب کا توکل سکھا رہا ہوں۔ اس پہ اس آدمی نے بڑا ہی دلچسپ جواب دیا۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ نے غلط سبق لیا، آپ اس سے یہ سبق بھی لے سکتے تھے، اس بیمار کتے کا سبق لینے کی بجائے آپ اس تندرست کتے کا سبق لیتے کہ آپ تو 500 چولہے چلا رہے تھے، آپ نے 500 چولہے بند کر دیے۔ آپ کو تو اپنے کام کو مزید وسیع کرنا چاہیے تھا، آپ کو دینے والا ہاتھ بننا چاہیے تھا، نہ کہ لینے والا۔ تو اسی طرح ہم تصویر کے دو رخ دیکھتے ہیں۔ جب پروفیسر نے یہ بات کہی اور پروفیسر مسکرانے لگا تو حاجی صاحب اس کو بہت حیرت سے دیکھنے لگے، اور اس کے بعد پروفیسر وہاں سے چلا گیا۔ حاجی صاحب اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن ان کا دماغ الجھا رہا۔ وہ اس بات کو سوچتے رہے کہ یہ پروفیسر مجھے کیا کہہ کے گیا ہے۔ اور رات ہوئی، حاجی صاحب اپنی عبادت بھی کرتے رہے، نماز بھی پڑھی، لیکن دماغ کہیں الجھا ہوا تھا۔ دن ہوا، مریدین آنے شروع ہوئے، دعا بھی کرتے رہے، لیکن دماغ کے اندر کہیں پروفیسر کی بات اٹک گئی تھی اور وہ مستقل اسی بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس نے کل مجھے کیا کہا۔ اور ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ سامنے سے پروفیسر صاحب دوبارہ آتے دکھائی دیے۔ حاجی صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے، گدی سے اٹھے، اور ان کو جا کے ہاتھ سے مصافحہ کیا، ان کو اپنے پاس لا کے بٹھایا اور ان کا بہت احترام سے ان کا احترام کیا۔ تمام مریدین اتنا پریشان کہ ہم تو عرصہ دراز سے ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ شرف ہمیں نصیب نہیں ہوا جو کل کے آئے ایک پروفیسر کو نصیب ہو گیا۔ اور وہ اسی حیرت کے چمے میں بیٹھے تھے کہ اچانک حاجی صاحب نے پروفیسر سے بولا کہ کل پروفیسر صاحب آپ کیا بات کر رہے تھے؟ آپ تو چلے گئے، لیکن میں آپ کی بات کے بارے میں رات دیر تک سوچتا رہا۔ تو پروفیسر اس پہ مسکرائے اور انہوں نے کہا حاجی صاحب ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، آپ نے ایک رخ تو دیکھ لیا،
لیکن آپ نے دوسرا رخ نہیں دیکھا. آپ نے اس زخمی کتے کو دیکھا اور اس سے توکل سیکھا کہ اللہ نے اس کا انتظام کیسے کیا. لیکن اس کی بجائے اگر آپ صحت مند کتے کو دیکھتے اور یہ سبق حاصل کرتے کہ ہم کسی کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, تو آپ 500 چولہے جو چل رہے تھے وہ کبھی نہ بجھتے, بلکہ آپ اس میں اضافہ کرتے اور دنیا آپ کو اس طریقے سے یاد رکھتی. جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. کہیں آپ پڑھ لیں, جب ہم ایسے ہاتھ کو کرتے ہیں نا تو ہم محتاجی کے دروازوں کو اپنے اوپر کھول دیتے ہیں. اور جو بندہ, قرآن میں اللہ کہتا ہے جو بندہ محتاج ہو جاتا ہے میں اس پہ محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہوں, اور جو بندہ میرے پہ توکل کرتا ہے اور بانٹنا شروع کرتا ہے میں اس کے لیے وسائل پیدا کرتا ہوں کہ وہ دینے والا بن جاتا ہے. تو حاجی صاحب نے یہ سوچا اور جو فیکٹری 25-30 سالوں سے بند پڑی تھی اس کے تالے ٹوٹ گئے, 500 چولہے دوبارہ چلے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا. یہ پورا سچا واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد, آپ کا ٹائم لینے کا مقصد توکل ہے, لیکن دوسرے طریقے سے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کسی زمانے میں من و سلوا اترا کرتا تھا, انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا تھا اور من و سلوا کھا لیتا تھا. لیکن اللہ نے انسان کو شعور دیا, عقل دی, وسائل پیدا کیے, انسان نے روزی تلاش کی اور انسان بانٹنے والا بھی بنا, لینے والا بھی بنا, دینے والا بھی بنا. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ لینے والے کی بجائے دینے والے بن جائیں گے تو بہت سے چولہے چلیں گے, بہت سے لوگوں کی زندگی آسان ہوگی. سب سے پہلے اپنے ارد گرد نظر ڈالیے اور سب سے پہلے اپنے آس پاس تلاش کیجئے. ہم لوگ مدرسوں مسجدوں کو دینا بہت پسند کرتے ہیں, فلاں مسجد کو دے دو. میں نہیں منع کرتی کہ آپ مسجدوں مدرسوں کو نہ دیں, میں بالکل منع نہیں کرتی, لیکن کیا آپ نے اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے؟ کہ آپ نے اپنے, ضروری ہے کہ کوئی آپ کو آ کے بتائے گا تو وہ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا بہن بھائی تکلیف میں. ضروری ہے کہ کوئی ہم سے مدد مانگے گا, کوئی ہم سے 10,000 مانگے گا اور ہم اس کو گن گن کے مسل کے 10,000 ہی دیں گے؟ یہ ضروری نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, آپ کو اس کا وسیلہ بننا چاہیے. اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں, کسی کو مچھلی پکڑ کے دینے کی بجائے اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیے, اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیے. اتنے خاندان چلیں گے, اتنے خاندان چلیں گے, آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. مٹا دیں گلے شکوے, اس نے میرے لیے کیا کیا, اس نے میرے لیے کیا کیا, اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا, فلاں حکومت نے ہمیں کیا دیا. مٹا دیں گے سب کچھ, بس زندگی بسر کریں ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے. یقین کریں میرا یہ اپنا تجربہ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ آپ کو کہاں کہاں سے نوازے گا. دینے والے بن جائیں, اللہ آپ کو عرشوں کے بھاگ لگا دے گا. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا. ہو سکتا ہے میرے اس ولاگ سے کسی کو لیسن مل جائے اور کسی ایک شخص کی زندگی بدل جائے. اگر اس ولاگ سے کسی ایک شخص کی زندگی بھی بدلتی ہے تو میں سمجھوں گی میرا مقصد زندگی میں کامیاب ہو گیا. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیں, خوشیاں پھیلائیے, آسانیاں دیجیے. لوگوں کی زندگی کو پازیٹیوٹی کی ضرورت ہے, پازیٹیو رہیے, پازیٹیوٹی پھیلائیے. پلیز پلیز پلیز, دنیا پہلے ہی بڑی پریشان ہے, ان کو تانے تنوڑوں اور اس قسم کی چیزوں میں مت الجھائیے. خود بھی آسان رہیں گے, اگلے بھی آسان رہیں گے. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ایک گلہ ہے مجھے آپ سے کہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس نہیں کرتے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کمنٹس کریں, میں آپ کے ہر کمنٹ کا خود آنسر دوں گی. میرے اس ولاگ سے اگر آپ متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا. آپ کی فاطمہ آپ کو خود جواب دے گی, آپ کو مزہ آئے گا. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے. اسٹے ٹیون, ٹیک کیئر, رب راکھا.